السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، یہ شعر آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، یہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے جو بہت ہی اہم نقطہ اور پوائنٹ رکھنے جا رہا ہوں، وہ آپ ضرور غور سے سنیں، اور اس سے جو زندگی کے اس سفر کو گزارنے میں سبق ملتا ہے، وہ ضرور اس سبق کو اپنی زندگی میں لا کر اور اس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ میری آج پوری گفتگو کا جو مین پوائنٹ ہے، وہ ایک مشہور زمانہ کرکٹر اور مایہ ناز بلے باز، جنہوں نے کرکٹ کے میدان میں اپنا ایک نام بنایا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی، اور جب میدان میں اترتے تو اپنا جو ہدف ہے اور لوگوں کی جو ان سے امیدیں ہوتی تھیں، اس امید پر کھرے اترنے والے جناب سعید انور صاحب ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت ہی مشہور کرکٹر جناب سعید انور صاحب کی کچھ ایسی عادتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہمارے لیے بہت کچھ لائے عمل تیار کرتی ہیں۔ یہ سچ کہا ہے بڑوں نے کہ انسان کے دل میں جب اللہ کے دین کی تڑپ پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح کا کام بھی اس سے لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بات بہت سچ ہے کہ انسان جب بدلاؤ اپنے اندر لاتا ہے، انسان جب اپنے اندر ان چیزوں کے بدلاؤ کی کوشش کرتا ہے تو وہ چیزیں اس کے اندر آ ہی جاتی ہیں۔ کرکٹ کا تو بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو، اور بڑی چکا چوند دنیا ہوتی ہے، ہر طرح کی سیلیبریٹیز، ہر طرح کے اسٹارز کرکٹ کے پلیئر کو محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی جانا ہے اور کبھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ جناب سعید انور جو آپ کو داڑھی میں اب نظر آتے ہیں، سر پر سنت رسول کو سجائے ہوئے ہیں، چہرے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کیسے ٹرننگ پوائنٹ پکڑ گئی؟ تو آج میں آپ کے سامنے وہی کچھ ان کی زندگی کے اہم پوائنٹس رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک امام صاحب تھے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے فون کال ہوئی اور مجھے یہ فون کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ جناب سعید انور صاحب جو ہیں ہماری اس مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ جیسے میں نے یہ خبر سنی تو میں نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور جناب سعید انور صاحب سے یہ فون لگائی اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے میرا فون اٹھایا اور کہا کہ جی مولانا صاحب بتلائیے۔ تو میں نے یہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہماری مسجد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو میری یہ گزارش تھی کہ آپ جمعہ کا خطاب جو ہے آپ ہی فرمائیں گے تاکہ آنے والے نوجوانوں کو آپ کے ذریعے سے فائدہ پہنچے۔ تو یہ تو پوری کہانی ہوئی، پوری بات ہوئی، لیکن جناب سعید انور صاحب جو کرکٹ پلیئر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے ایسی وقف کر دی کہ آدمی کو سوچ کر دیکھ کر رشک آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس مسجد کے امام صاحب، فوراً مجھے ان کی طرف سے یہ رپلے آیا کہ مولانا صاحب، میں اس
بات کا اہل نہیں ہوں۔ یعنی جمعہ کا بیان جو ہے وہ آپ علماء ہی کا کام ہے، آپ کے علاوہ ہم جیسے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ بات سنی تو مجھے بہت رشک ہوا، اور پھر میں نے آگے سے کہا کہ جناب نوجوان نسل آپ سے بہت متاثر ہے، وہ آپ کی باتوں کو سن کر اور آپ کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ عمل کے راستے پر آ جائے گی، اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ہی جمعہ کا خطاب فرمائیں گے۔ تو خیر وہ مان گئے، لیکن اس بات پر مان گئے کہ میں مختصر سی بات کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو یہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کو کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا یا پھر ممبر کی طرف بیٹھ کر خطاب کرنے کا اشارہ کیا تو انہوں نے سخت منع فرمایا اور کہا مولانا صاحب ہم کہاں اور یہ ممبر کہاں، اس ممبر کا حق آپ علماء ہی ادا کر سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ جہاں پر لوگ کرسیوں کے لیے ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، وہاں پر ایسے اخلاق والے اور اتنا بڑا نام والے اور اتنا بڑا برانڈ بننے والے، برانڈ کے اوپر مجھے یاد آیا کہ جب یہ کرکٹ کے دنیا سے ریٹائر ہو گئے تو انہیں ہزاروں طرح کی آفرز آئی، کرکٹ بورڈ کی طرف سے انہیں بہت سارے آفرز دیے گئے، ٹی وی چینلز پر جا کر تھوڑی دیر گفتگو کرنے پر ان کو کروڑوں کے آفر اور لفافے پیش کیے گئے، لیکن یہ اللہ کے بندے جناب سعید انور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرا دین اس چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ کہ وہ سعید انور تھے جو ایک زمانے میں اپنا نام بنا گئے، اپنا کام بنا گئے، دنیا کے اور لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنایا، لیکن آج اللہ کے دین کی محنت کی برکت سے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ممبر جو ہے وہ علماء کا حق ہے، ہم جیسے لوگوں کا حق نہیں ہے۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں پورا جمعہ کا خطاب جناب سعید انور صاحب جو ہیں کھڑے ہو کر کیا، لیکن ممبر پر بیٹھنا، کرسی پر بیٹھنا، یہ علماء کی ناقدری سمجھتے ہوئے اس پر نہیں بیٹھا۔ اس طرح سے لوگ جو ہیں ادب کر کے بڑے بڑے مقامات اور بلند مرتبوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو محترم دوستوں، یہ امام صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں نماز جمعہ کے بعد تھوڑی دیر ان کے ساتھ میں بیٹھنا مناسب سمجھتے ہوئے اجازت لے کر میں نے جب بیٹھا ان کے ساتھ میں تو مجھے ان کی باتوں کو سن کر اللہ کے دین کی تڑپ مجھے سمجھ میں آ گئی کہ انسان کے دل میں جب اللہ کے دین کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اللہ کے دین کی محبت پیدا ہوتی ہے تو انسان کا چلن بدل جاتا ہے۔ انسان راتوں میں مچھلی کی طرح، جو مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، ایسے انسان کو جب صحیح بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، حضور کی زندگی سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کی زندگی ایسے ہو جاتی ہے جیسے جناب سعید انور کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو محترم دوستوں، یہ پوری کہانی تھی جناب سعید انور صاحب کی۔ اس کے ذریعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا، اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے کیا چیز اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی، ضرور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتلائیں۔ اور آپ کو یہ پوری سٹوری اور پوری جناب سعید انور صاحب کی زندگی کو سن کر پڑھ کر جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں میرے لیے اور پوری امت کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔